دیکھیں تاریخ میں بے شمار ایسے انسان آپ کو مل جائیں گے اللہ اکبر جنہوں نے اللہ سے ڈر کر اپنے قدم کو گناہوں سے روک لیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ وقار عطا فرمایا ہے کہ دنیا ان کی زندگی پر ایک فخر کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے وہ انسان جو گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ انسان جو برائی سے بچنے والا ہے، وہ انسان جو نفسانیت سے بچنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر تاریخ ملت میں، تاریخ انسانیت میں ہمیں ایک ایسا انسان بھی نظر آتا ہے جن راستوں سے گزر جاتا ہے، خوشبو اس کے بدن کی ایسی پھوٹتی ہے کہ لوگ اس کے شیدائی رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ اللہ کا بندہ ہے، کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے، کون سا یہ عطر لگاتا ہے؟ دوست پوچھتے ہیں اے میرے بھائی بتا تو کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ حتی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں یہ خوشبو ہمیں نہیں ملا کرتی ہے، ہم عطر والے کے پاس جاتے ہیں، ایسا عطر ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر وہ انسان اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، کبھی کوئی کلام نہیں کیا کرتا ہے۔ ایک دن دوستوں نے پکڑ کر بٹھا لیا، اے اللہ کے بندے تجھے آج اس راز سے پردہ فاش کرنا ہوگا، بتا تو کون سا وہ عطر لگاتا ہے جو تیرے بدن سے اتنی خوشبو، اچھی خوشبو آتی ہے، جن راستوں سے گزر جاتا ہے راستے مہک جاتے ہیں، جن گلیوں سے گزر جاتا ہے وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے سنو، میں کوئی عطر نہیں لگاتا ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں، بات دراصل یہ ہے نوجوانی کے عالم میں میں غربت کا مارا ہوا، افلاس کا مارا ہوا، میں ٹوکری بنا کر بیچا کرتا تھا، اس کے اور اس سے جو مجھے رزق حلال مل جایا کرتا تھا اس کو میں کھایا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ میرے کوئی کام نہیں تھا۔ وقت ملتا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جو وقت وقتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ جب مجھے ضرورت ہوا کرتی تھی ٹوکری بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ ایک دن میں نے ٹوکری اپنی بنائی اور شہر میں نکل گیا، بادشاہ کے محل سے میں نیچے گزر رہا تھا، اچانک وہ ایک خادمہ آئی اور کہا چلو شہزادی تمہیں بلاتی ہے اور وہ تم سے ٹوکری خریدنا چاہتی ہے۔ میرے مال بکنا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کون سے امتحان کی جانب جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا میں کس آزمائش کی طرف جا رہا ہوں۔ جو ہی میں نے محل میں قدم رکھا اس کی جو دلالہ تھی وہ دروازے بند کر دی گئی، ایک دروازے سے گزرا وہ میرے اوپر بند کر دیا گیا، دوسرے دروازے سے گزرا وہ میرے اوپر بند کر دیا، تیسرے دروازے سے گزرا وہ میرے لیے بند کر دیا گیا۔ اور شہزادی کے پاس میں پہنچا ہوں تو شہزادی مجھ سے کہتی ہے اے نوجوان سن لے، میں نے آج تجھے کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ میں تیری جوانی پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ کے اے نوجوان بندو ذرا کان کھول کر سنو، آج ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہے، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، آج ہمارے حالات کتنے پراگند ہو گئے ہیں۔ آج نفسانیت نے ہمیں اس قدر ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ آج دنیا ہمارے منہ پر تھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کیسے برگزیدہ وہ بندے تھے، اللہ اکبر کیسی خشیت مولا کو دل میں رکھنے والے وہ بندے تھے۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں جب گیا اور جب شہزادی کے حالات کو دیکھا میرے دل میں ڈر پیدا ہوا، اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، آج شہزادی ہے اگر اس نے ایک اشارہ کر دیا میری جان پر بنائے گی، بادشاہ میری جان لے سکتا ہے، وہ مجھے پھانسی پر چڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا جس کے دل میں خوف ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے راستے بھی بنا دیا کرتا ہے۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو انسان اللہ سے ڈرا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بچنے کے تمام راستے کھول دیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے شہزادی کے برے ارادوں کو بھاپا میں نے کہا شہزادی میں ایک غریب انسان ہوں، مجھے اتنا موقع دیا جائے تاکہ میں بن سور کر تیار ہو جاؤں، میں نہا دھو لوں۔ مجھے غسل خانے میں پہنچا دیا گیا، جب میں نے غسل خانے میں جب میں پہنچا وہاں پر جتنی گندگی تھی میں نے اپنے بدن پر لگا لی۔ اللہ اکبر آقا کی غلاموں ذرا غور سے سنو، آج تو بن سور کے انسان چاہ رہا ہے برائی کا جانے، آج کا نوجوان بن سور کے نکلتا ہے جا کے چاہو کسی محلے کی لڑکی تاکہ اس کو میں تاکوں وہ مجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ لڑکیاں آج بن سور کے گھر سے نکل رہی ہے تاکہ کوئی نوجوان ہمیں مل جائے اور وہ اس سے ہم دوستی کرے، اس کے بعد
بدی کرے. اللہ اکبر. آج یہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے, محلوں کی یہ سچویشن, رات میں نوجوانوں کو دیکھو حالات کیا ہیں, آج نوجوان بچیوں کو دیکھو حالات کیا ہیں. غوث الورا تعلیمی کانفرنس میں آنے والے میرے آقا کے غلام ہو, آپ کی ذمہ داری یہ ہے, غوث اعظم کے غلام بن کے آئے ہو. رب قدیر کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں عرض کر رہا ہوں, وہ نوجوان ساری گندگی کو اپنے بدن پر مل لیتا ہے, چاہتے ہو کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے عذاب سے میں بچ جاؤں, اللہ کی گرفت سے میں بچ جاؤں, اللہ کی پکڑ سے میں بچ جاؤں. اللہ اکبر. جب شہزادی نے اس انسان کا یہ حال دیکھا, کہا اس دیوانے کو فوراً باہر کر دیا جائے, اس دیوانے کو فوراً نکال دیا جائے. اللہ اکبر. وہ انسان وہاں سے پلٹا, ایک باغ میں گیا, غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے, عرض کرتا ہے میرے پاک پروردگار کرم ہے تیرا, آج تو نے اپنے بندے کو گناہ سے بچا لیا ہے. ادھر احساس ندامت پیدا ہونا تھا, اللہ رب العزت نے میرے بدن میں ایسی خوشبو پیدا فرما دی کہ آج تک جہاں سے گزر جاتا ہوں کلیاں مہک جایا کرتی ہیں. اللہ رب العزت کے فیضان کو دیکھو, اس کے کرم کو دیکھو, اس کے انعام کو دیکھو. اسی لیے رب فرماتا ہے اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, شیطان تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے, شیطان تمہاری زندگی کو برباد نہ کر دے, شیطان تمہاری زندگی کو تباہ نہ کر دے. اب اگر یہ خوف ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, غوث اعظم کے غلام بن جاؤ, بابا فرید کے غلام بن جاؤ, خواجہ اعظم کے غلام بن جاؤ. ان کے ساتھ ہو جاؤ گے, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دعا ہے رب قدیر ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.